اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم بھی کامل عطا فرمایا اور اپنے محبوب کو عظمت بھی کامل عطا فرمائی۔ حضور کی عزت کے لیے، حضور کے ناموس کے لیے کتنے صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور کی عزت پہ حرف نہیں آنا چاہیے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ وہاں پر پھر جان نہیں بچانی چاہیے، جان جاتی ہے جائے، حضور کی عظمت بچنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عقل بھی کامل عطا فرمائی۔ میں نے کہا تھا 4 یہ بنیادی اوصاف جو اللہ نے محبوب کو عطا فرمائے، جس کے ساتھ باقی اوصاف جڑے ہوئے ہیں۔ کافر یہی تو کہتے تھے توبہ نعوذ باللہ، آپ دین سے پھرے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر جناب جنات کا غلبہ ہو گیا، کوئی بکواس کرتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، تو اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ میں نے تو محبوب کو کامل عقل عطا فرمائی ہے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے زیادہ کامل عقل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بت خانے میں جب تشریف لے گئے، بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور کلہاڑا جو تھا وہ بڑے بت کے کندھے کے اوپر رکھ دیا۔ اب ساری قوم جب آئی تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کہنے لگے جی یہی نوجوان ایسے کر سکتا ہے، بلایا، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ آپ نے ایسے کیا ہے، دیکھو اللہ نے کیسی عقل عطا فرمائی۔ فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، یہ جو بڑا کندھے پہ کلہاڑا رکھ کے بیٹھا ہے اس سے پوچھو کس نے کیا ہے۔ شاید اس کو غصہ آ گیا ہو، یہ نیچے والے نذرانے سارے ہی کھا جاتے ہوں، سارے ہدیے ہڑپ، ساری وہ بدانہ اور ہر چیز یہ کھا جاتے ہوں، تو اس لیے اس کو غصہ آ گیا ہو اور اس نے ساروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے ہو سکتا ہے نا جی ایسے ہیں، بڑی سرکار تک مال پہنچے ہی نا اور نیچے سے ملنگی سب چٹم کر جائیں تو ظاہر ہے اس کو غصہ تو آئے گا نا، پھر کیوں جی آئے گا یہ نہیں۔ تو اللہ نے نبیوں کو کامل عقل عطا فرمائی۔ ہمارے ہاں آج بڑا عجیب ذہن ہے، جو پاگل ہوتا ہے نا، پاگل کہتے ہیں یہ اللہ لوگ ہیں، کیا کہتے ہیں جی، یہ بڑا اللہ دا ولی ہے، اے بڑا جناب نیک، یہ کو دعا کراؤ جی، یہ کہو جی یہ بڑا اللہ دا ولی ہے۔ اچھا تمہارے دوست سارے عقل والے اور اللہ کے دوست سارے پاگل ہیں؟ یار کو خدا کا خوف کرو، کیا عجیب ذہن ہے تمہارا ہیں۔ اللہ کے دوست بھی عقل والے، اور جو عقل والا ہو عالم دین، یہ تو بڑا تیز ترار زمانہ ساز مولوی ہے، ہاں یعنی تمہارے لیے صرف بے وقوفی معیار ہے بزرگی کا، اللہ کی دوستی کا معیار تم نے بے وقوفی رکھ لیا۔ کتنا بڑا افسوس ہے اس ذہنیت کے اوپر۔ ایک پاگل آدمی کہتا ہے یہ جناب اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو اور اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس سے سوال و جواب نہیں ہوں گے، ظاہر ہے کہ وہ پاگل ہے، وہ مکلف ہی نہیں ہے، ہیں جی، تو اس کو یہ کہنا کہ خدا کے دوست ہوتے ہی پاگل ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ نے نبیوں کو سب سے زیادہ عقل عطا فرمائی، وقت کے بادشاہوں کی بادشاہت کو توڑ کے رکھ دیا وقت کے نبیوں نے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو عقل ہی کامل عطا فرمائی تھی۔ تو بھائی اسی طرح جو خدا کے دوست ہیں اللہ ان کو بھی عقل عطا فرماتے، وہ بے وقوف تھوڑی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ہر پاگل جو ہے بس وہ اللہ کا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے جو ولی ہیں بڑی عقل والے ہوتے ہیں، بڑی سمجھ والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مخلوق خدا کو خالق کے ساتھ انہوں نے جوڑنا ہے، مخلوق کو شیطان کے جال سے نکال کر مولا کے دامن کے ساتھ جوڑنا ہے، اس کے لیے عقل کی ضرورت ہے، اور اللہ اپنے پیاروں کو عقل عطا فرماتے ہیں۔ سمجھ آ گئی یہ بات کہ نہیں؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کو عقل بھی کامل عطا فرمائی، اور چوتھی صفت اللہ نے اپنے محبوب کو حسن بھی کامل عطا فرمائی۔ کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے اجنبی تو سب سے پہلے آپ اس کو دیکھتے ہیں اوپر سے چہرے مورے کی طرف، ہیں جی، کہ اگر اس کی پرسنالٹی ٹائٹ ہے، خوبصورت ہے، تو آپ سمجھتے ہیں یار کسی امیر گھرانے کا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، ذرا معزز آدمی ہے۔ اور اگر جناب اس کے پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی ہو، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہوں، ہیں جی، اور بال بھی ایسے ہی ہوں، اور جناب منہ کے اوپر بھی گرد و غبار ہو، تو آپ دیکھ کے کوئی اچھا تاثر قائم نہیں کریں گے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو ملنگ سا ہوگا یار، کوئی فضول آدمی ہوگا۔ تو اجنبی آدمی بھی اگر خوبصورت ہو، اجنبی آدمی بھی اگر خوبصورت صاف ستھرا ہو، ہاں جی، ویل سوٹڈ ہو، تو آپ کہیں گے یار یہ کوئی معزز آدمی ہے۔ تو اللہ نے جس کو اپنا نمائندہ بنایا ہے اس کو بھی تو سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ وہ قادیانی بے ایمان کانا دجال جو کہتا ہے جی کہ میں بھائی تو ہو ہی نہیں سکتا، نبوت کی لائن میں تیرا تو کوئی نام ہی نہیں ہے، بدبخت کہیں سے آ گیا، خود بھی جہنمی اور اس کے ماننے والے بھی سب جہنمی۔
ایک لائٹ والی تو گاڑی اگر موٹر وے پہ چل رہی ہو تو اس کا چلان ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ یک چشم گل ہے، ایک آنکھ والا نبی نبوت کی لائن پہ چلے گا تو اس کا چلان تو قدم قدم پہ ہوگا، اور انشاءاللہ حضور کا امتی ان کو چلنے ہی نہیں دے گا۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، اللہ نے اپنے محبوب کو کامل حسن عطا فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف ہیں نا، سب سے زیادہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع فرمائے۔ میرا محبوب چلتا کیسے ہے، میرا محبوب بیٹھتا کیسے ہے، میرا محبوب مسکراتا کیسے ہے، میرا محبوب سوتا کیسے ہے، میرا محبوب دیکھتا کیسے ہے، یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں لم ارا قبلہ و بعدہ، نہ آج سے پہلے میں نے کوئی اتنا حسین و جمیل دیکھا، نہ آج کے بعد دیکھ سکتا ہوں، اور نہ قیامت تک اتنا حسین و جمیل کوئی آ سکتا ہے۔ اور سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، اور جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، وہ سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کامل حسن عطا فرمایا، اور کتنے صحابہ کرام جن کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے کہ صرف حضور کا دیدار کیا، کلمہ پڑھ کے غلاموں میں شامل ہو گئے، صرف حضور کو دیکھا، اللہ اکبر، بس حضور کا رخ انور دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، سچے کا چہرہ ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کملی والے پیغمبر کے دندان مبارک کی چمک سامنے دیوار کے اوپر پڑتی ہوئی نظر آتی تھی، اور حضور کی جو ناک مبارک تھی نا بالکل اپنی روٹین پر تھی، لیکن فرمایا اس کے ساتھ ایک نور کی ایسی شعاع تھی کہ دیکھنے والا دور سے محسوس کرتا تھا جیسے آپ کی ناک مبارک زیادہ لمبی ہے، لیکن جب قریب آ کے دیکھتا تو اس کو پتہ چلتا کہ یہ تو ایک نور کا حالہ بنا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر خوبصورت تھے، جب حضور مسکراتے تھے تو دندان مبارک کی چمک جیسے شیشے کی چمک پڑتی ہے دیوار پہ سامنے پڑتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اور حضرت ابو ہریرہ ایسے تو نہیں فرماتے کہ حضور کو جب کوئی دور سے دیکھتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے چاند مصطفیٰ کے چہرے کے اندر گردش کر رہا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا حسین و جمیل بنایا۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، حق تعالیٰ فرماتے ہیں تمام مخلوقات میں نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے، اور پھر انسانوں میں سب سے خوبصورت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، اور پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے سب سے زیادہ خوبصورت میں نے اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کا نصف حسن عطا کیا گیا، اور حق تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا کا کل حسن عطا فرمایا ہے۔ او سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ آج چونکہ طبیعت کچھ ناساز ہے تو اس لیے چلو پٹرول ساتھ ساتھ چلتا رہے تو شاید بات بن جائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، او جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ حق تعالیٰ نے قسمیں اٹھائیں، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی مجھے قسم ہے، میرے محبوب آپ کی زلف سیاہ کی مجھے قسم ہے۔ تو جن کی قسمیں اللہ اٹھائے ہیں ان کے حسن میں کوئی نقص رہ سکتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں نا کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے وہ دیکھنے میں بڑے خوبصورت ہیں لیکن